محترم سامعین، کیا گستاخ نبی کبھی مسلمانوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی ہونا چاہیے، اور ہر انسان کا ہونا چاہیے جو خود کو مسلمان مانتا ہے۔ اگر ہم خود کو مسلمان مانتے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم اس انسان کا استقبال اور خاطرداری کس طرح کر سکتے ہیں جو سرعام ہمارے آقا پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہو، جس کے دامن پر توہین رسالت کے بڑے بڑے داغ ہوں، جس نے کھلے عام رسول پاک کی توہین کرائی ہو، جو توہین رسالت کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ کر جائز ٹھہراتا ہو اور گستاخوں کی حمایت کرتا ہو۔ آپ ذرا سوچئے، ہمیں پورا یقین ہے کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی ایسے گستاخ رسول سے ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، لیکن کیا کہا جائے کہ جس گھنونے کام کی امید ایک جاہل مسلمان سے بھی نہیں کی جا سکتی، اسے ایک معروف خانقاہ کے سجادگان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ انجام دے کر نہ صرف کروڑوں مسلمانوں بلکہ صاحب آستانہ کی روح کو بھی تکلیف دینے کا کام کیا ہے۔ اصل معاملہ ہے کیا، یہ ہم اس سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ 27 جنوری رات 9:45 بجے فرانس کا بدنام زمانہ صدر میکرون دلی کی معروف درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء میں پہنچا، جہاں خدام آستانہ نے بڑے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا، مزار پر حاضری کرائی، ہدیتاً ایک خوبصورت چادر پیش کی، قوالیوں کی محفل سجا کر مہمان نوازی کی، ہر ممکن کوشش کی۔ میکرون وہاں قریب آدھا گھنٹہ ٹھہرا۔ اسی دورانیے میں سجادگان میں اس سے ہاتھ ملانے اور اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کی ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ ملاتے وقت بعض لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ خوشی کے اثرات دل کی کیفیت کو صاف صاف بیان کر رہے تھے۔ یہ سارا تماشا اس عظیم بزرگ کے آستانے پر کیا گیا جس نے ساری زندگی بادشاہوں اور امیروں سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا، جو دنیا داروں سے ہمیشہ دور رہا، جس نے علاء الدین خلجی جیسے طاقتور بادشاہ کو منت سماجت کے باوجود اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت تک نہیں دی تھی، جس نے اپنے عزیز ترین مرید حضرت امیر خسرو سے علاء الدین کی سفارش کرنے پر بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، ترک تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن حکمرانوں سے ملنا میرا مزاج نہیں ہے، آئندہ سفارش مت کرنا۔ محترم حضرات، ذرا غور کریں، حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک مسلم بادشاہ کے لیے بھی اپنے عزیز ترین مرید کی سفارش قبول نہ کی تھی، لیکن اسی کے آستانے پر ایک گستاخ رسول کے آنے سے وہ کس قدر ناخوش ہوئے ہوں گے۔ کیا مجاورین آستانہ دنیا سے اتنے بے خبر ہیں کہ انہیں میکرون کی گستاخیوں اور خباثتوں کا علم نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ شارلی ہیبڈو نامی میگزین 2005 سے مسلسل ہمارے آقا کی گستاخانہ خاکیں شائع کرتی آئی ہے؟ میکرون اس کی کھلی حمایت کرتا ہے۔ سن 2020 میں سیموئل پیٹی نامی ٹیچر کی گستاخی اور قتل کے بعد اسی میکرون نے انتقامی طور پر سرکاری سطح پر پیرس کی عمارتوں پر وہی گستاخانہ خاکیں شائع کرائے اور صاف صاف اعلان کیا تھا کہ ہم ان خاکوں اور تصویروں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ افسوس، صد افسوس، جو میکرون توہین رسالت پر اتنا کھلا اسٹینڈ رکھتا ہو، اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے کسی سجادے کے ہاتھ نہیں کپ کھپائے۔ جس نے ہمارے نبی کی شان میں بدترین گستاخیاں کی اور کرائیں، اس سے ہاتھ ملاتے کسی کو شرم نہیں آئی۔ سجادگان میں ایک بھی ایسا غیرت مند نہیں نکلا جو میکرون کی آمد کی مخالفت کرتا۔ کسی ایک نے بھی نبی پاک کی محبت میں میکرون سے اس کی گستاخیوں پر کوئی باز پرس نہیں کی۔ ایک گستاخ رسول دندناتا ہوا ایک اللہ کے ولی کے مزار پر آیا اور خدام آستانہ کو فرانس کی دعوت کا ٹکڑا ڈال کر ان کی حمایت و غیرت کو رونتا ہوا چلا گیا۔ ان کی حمیت و غیرت نہ جانے کہاں مر گئی۔ آج تصوف کا بیجا استعمال کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ کہو تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ تصوف ہے۔ میرے پیارے عزیز، تصوف اسلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسلام ہے تو تصوف ہے، اسلام نہیں تو تصوف بھی نہیں۔ لیکن ان دنوں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے مانو تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کا اسلام سے ادنا سا بھی تعلق نہیں، محض مزاروں کی حاضری یا محفل قوالی میں شرکت کی بنیاد پر صوفی یا تصوف دوست کہلاتے ہیں، اسی ٹرک کا استعمال ایمانوئل میکرون نے بھی کیا اور اہل خانقاہ اس کے فریم میں آ گئے اور ایک گستاخ رسول کی عزت افزائی جیسا گھنونا کام کر بیٹھے۔
کاش انہیں احساس ہوتا کہ جو شخص نبی کریم کا گستاخ ہے وہ خواجہ نظام الدین کا معتقد کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین نسباً سید ہیں، آپ کا شجرہ نسب بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تک پہنچتا ہے، یعنی آپ خون کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی نواسہ اپنے نانا کے گستاخ سے ملنے پر آمادہ ہوگا؟ کیا کوئی نواسہ اپنے نانا کے گستاخ سے ملنا پسند کرے گا؟ جن سجادگان نے میکرون کی حاضری کرائی، کیا وہ آستانہ محبوب الہی پر یہ آواز لگا سکتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین آپ کے نانا جان کی برہنہ تصویریں بنانے والا میکرون آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کی حاضری قبول فرمائیں؟ کیا سجادگان کسی ایسے انسان سے ملنا پسند کریں گے جو ان کے سگے ماں باپ کے ننگے کارٹون بنا کر دنیا میں وائرل کرتا ہو؟ اگر نہیں تو سینے پر ہاتھ رکھیے اور بتائیے کہ کیا حضور کا مقام ہمارے ماں باپ سے کم ہے؟ تصوف گنگا ندی نہیں کہ ایک ڈبکی لگائی اور سارے گناہ صاف ہو جائیں۔ تصوف خانقاہ کو واشنگ مشین نہ بنائیں کہ ایک حاضری میں توہین رسالت جیسے گناہ بھی دھل جائیں۔ تصوف تزکیہ قلب کا نام ہے، لیکن جس دل میں توہین رسالت کی گندگی جمع ہو، ایسے لوگ ہزاروں مزاروں پر بھی حاضری دے ڈالیں تب بھی دل صاف نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ علاء الدین خلجی نے پہچان چھپا کر خانقاہ نظام الدین میں آنا چاہا تو حضرت محبوب الہی دلی چھوڑ کر اپنے مرشد کی خانقاہ چلے گئے۔ علاء الدین خلجی صاحب ایمان اور عقیدت مند شخص تھے، لیکن میکرون مسلمان ہے نہ ہی عقیدت مند ہے، نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ ہی عقیدت مند ہے۔ اس کے آنے کا سن کر اگر محبوب الہی پاک پٹن کے بجائے مدینہ پہنچ گئے اور اپنے نانا جان سے آنے کی وجہ بتا دی تو کیا ہوگا؟ یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، یہ ایک دل کا درد تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم ناظرین سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔